محمد رسول اللہ حسبی ربی جل اللہ قد نرى تقلب وجهك في السماء. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار پھرنا آسمان کی طرف. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ پس ہم پھیر دیں گے آپ کو قبلہ اس قبلے کی طرف ترضاہا جو آپ کو پسند ہے یعنی خانہ کعبہ. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ سو آپ پھیر لیں اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ اور جہاں کہیں بھی تم ہو فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ پھیر لو اپنے چہروں کو اسی کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور بے شک وہ لوگ جن کو کہ کتاب دی گئی یعنی یہود اور نصارہ لا یعلمون جانتے ہیں انہ الحق کہ یہی بات سچ ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے. وما اللہ بغافل عما یعملون اور اللہ بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جن کو وہ کرتے ہیں. اب میں تھوڑا بامحاورہ ترجمہ پڑھتی ہوں کہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف نگاہ کرنا دیکھ رہے ہیں. ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف متوجہ کر دیں گے پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں. سو آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لیجئے اور جہاں کہیں تم ہو یعنی لوگوں سے کہا جا رہا ہے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں تمام لوگوں سے کہ جہاں بھی تم ہو اپنے چہروں کو اسی کی طرف پھیر لیجئے. یہ حکم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب امت کے لیے. اور بے شک وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے ہیں اہل کتاب ہیں وہ اس بات کو حق مانتے ہیں کہ یہ ان کی رب کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز تو پڑھتے رہے لیکن آپ کی خواہش یہ تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ قرار دیا جائے اور آپ اس کی دعا بھی کرتے تھے اور اس کی قبولیت کے امیدوار بھی تھے. اس لیے وحی کے انتظار میں آپ کے نگاہیں بار بار آسمان کی طرف اٹھ جاتی تھیں کہ شاید فرشتہ جو ہے تحویل قبلہ کا حکم لے کر آ جائے. تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ادا کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا کہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں تو ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس کو کہ آپ پسند کرتے ہیں. چنانچہ ایسے ہی ہوا. حدیث میں آتا ہے کہ قبلہ بدلنے کا یہ حکم جو ہے نماز کی حالت میں نازل ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد میں ظہر کی نماز باجماعت ادا فرما رہے تھے. 2 رکعت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ چکے تھے تو حکم ہوا کہ آپ قبلے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیں. چنانچہ آپ نے بھی اور آپ کی اقتداء میں صحابہ کرام نے کعبہ کی طرف منہ پھیر لیا اور باقی 2 رکعتیں جو تھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پوری کی. اور مدینہ منورہ کی اس مسجد کو آج بھی موجود ہے. اسے مسجد قبلتین اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یعنی 2 قبلوں والی مسجد. تو لوگوں کا شک دور کرنے کے لیے کہ صرف اللہ کے نبی کے لیے تو حکم نہیں آگے مزید فرمایا کہ جہاں کہیں تم ہو یعنی کہ لوگوں تم جہاں کہیں بھی ہو تم نے بھی اپنے چہرے کو اسی کی طرف کرنا ہے. یعنی آج سے جو ہے قبلہ جو ہے خانہ کعبہ مقرر کر دیا گیا ہے. لہٰذا تم نماز کی ادائیگی کے وقت جب بھی ہو تو اپنے چہروں کو قبلے کی طرف کر لو. یوں نماز میں قبلہ رخ ہونا جو ہے فرض قرار پایا. اور پھر مزید فرمایا کہ اہل کتاب کو اس بات کا علم ہی ہے کہ یہ سچ ہے کیونکہ اہل کتاب کے پاس علم تھا جیسے کہ پہلے بھی بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سی نشانیوں سے آپ کو پہچانتے تھے اور ان کی کتاب میں اس بات کا بھی تذکرہ تھا کہ اللہ کے نبی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کا قبلہ جو ہے خانہ کعبہ مقرر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ انہی کی بات کو بیان کرتے ہیں اور ان کا یہ اعتراض کرنا یہود کا محض ضد اور اناد کی وجہ سے ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ ان کی طرف سے حق ہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قبلہ خانہ کعبہ ہی کو کرنا ہے. اور ان کی یہ باتیں اعتراض کرنا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے جو وہ کر رہے ہیں بے خبر نہیں ہے. یعنی کہ ان کا اعتراض کرنا کہ پہلے کیوں اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا قبلہ کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے پتہ نہیں تھا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بات کھول کے بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہ رہے تھے کہ کون ہے اصل حکم جو ہے اصل مسئلہ جو ہے نبی کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری ہے. کسی طرف بھی منہ کرنا ہے لیکن جہاں اللہ کا حکم ہے اس طرف منہ کرنا یہ چیز اللہ کے ہاں زیادہ دیکھی جاتی کہ میرا کہنا کون مان رہا ہے. اور ایک مومن کی صفت یہی ہے کہ جب اس کو کسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے تو ان کا کہنا یہی ہو کہ سمینا
وَأَطَعْنَا کہ اے اللہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا. اور اس چیز کو صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں میں مثال کے ہم لوگوں کے لیے مثال سنہری مثال کے طور پہ چھوڑا ہے. جیسے ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ درس دے رہے تھے، وعظ فرما رہے تھے مسجد میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ بیٹھ جاؤ. اور ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے وقت مسجد میں داخل ہو رہے تھے. جیسے ہی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو آپ صحابی جو تھے فوراً اسی جگہ بیٹھ گئے. یعنی صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اس طرح سے لیتے تھے کہ ذرا سی تاخیر نہ ہو، جہاں حکم آیا فوراً اس کے اوپر عمل کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے بنا دے. تو یہی فرمانبرداری کا ثبوت انہوں نے مسجد کے اندر جب تحویل قبلہ کے وقت کیا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم آنے پہ نماز کے دوران اپنا چہرہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف کیا، تو آپ کے اقتدام میں تمام صحابہ کرام جو تھے انہوں نے بھی اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنائے.